حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعات کے ساتھ، کچھ حقیقتوں کے ساتھ، کچھ اپنے مشاہدات اور تجربات کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے جملہ بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی اس حقیقت سے ناواقف رہا کہ اس کے عصا میں اللہ نے کیا قوت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی اس حقیقت سے ناواقف رہا۔ کب تک؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ وہ ڈنڈا جو استعمال کرتے تھے بکریاں چارنے کے لیے، بکریوں کو پتے توڑنے کے لیے، سونے کے لیے، جو بھی وہ عصا مبارک استعمال کرتے تھے، ان کے نزدیک وہ ایک ڈنڈا ہی تھا، اور اس سے اور کوئی کام نہیں، دنیاوی کام لے رہے تھے۔ تو اس حقیقت سے ناواقف رہا کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ جیسے ہمیں اس حقیقت کا علم ہے کہ کل قیامت والے دن اگر ہمارے منہ سے یہ نکلا کہ یا اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا، تو اللہ کریم ہمارے منہ پر مہر لگا دے گا کہ ہم بول نہیں سکیں گے۔ پھر جس نے ہاتھ نے کام کیا ہو، پاؤں نے کام کیا ہو، جس نے بھی کام کیا ہوگا وہ بولے گا، ہمارا ہی اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے۔ اس حقیقت سے ہم واقف ہیں، اس حقیقت سے ہم واقف ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا کہ کل قیامت والے دن تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور تمہارے اعضاء کلام کریں گے۔ آج لگتا ہے یہ کلام کریں گے؟ آج تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے زبان ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ کلام کریں گے۔ جب یہ کلام کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں آج سے ہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ زبان کلام نہیں کرتی، ہر شے کلام کرتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ بزرگ تھے تو انڈر شیو کر رہے تھے، تو جب انڈر شیو کر رہے تھے تو خیال پیدا ہوا اس کی وجہ سے تو سارا کچھ ہوتا ہے، اس کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو اس کو ہی صرف شہوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، حالانکہ ہم چاہیں تو تیرے بال بال میں شہوت پیدا کر دیں اور تو تڑپتا نظر آئے۔ اس لیے کسی ایک چیز کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی اس حقیقت سے ناواقف رہا کہ اس کے عصا میں اللہ نے کیا قوت رکھی ہے۔ اب اس میں بھی ایک بات ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی ہو، چاہے وہ بچہ ہی ہو، وہ نبی ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ پیدائشی ہی معصوم ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی کوئی خطا دیکھیں، اپنے طور پر ان کی کوئی خطا دیکھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا، آپ بنی اسرائیل کے بندے کے ساتھ مل کر جھگڑ پڑے اور کپتی کو مکہ مارا، کپتی مر گیا، دیکھا جائے تو قتل کیا ہے، دیکھا جائے تو قتل کیا ہے، لیکن اس جرم کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی سزا نہیں دی، ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں اتارا، اس لیے اس کو واپس لیتے ہیں اس عمل کی پاداش میں۔ تو وہ جرم تو ہم مانیں گے نہیں نا اب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے ہی معاف کیا ہوا تھا انبیاء کرام کو، وہ بس چلانا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت علیہ السلام و تحیت و ثنا نے بچہ مار دیا، لیکن اس عمل پر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، اسی انبیاء کرام کے اعمال پر بھی گرفت نہیں ہے، اللہ جانے اور نبی جانے۔ ہم اس معاملے میں بول نہیں سکتے کہ یہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں باپ آدم نے بھی غلطی کی، گندم کا دانہ کھا لیا، یہ جملہ بھی غلط ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے کہ باب آدم نے بھی غلطی کی، خطا کھائی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ہی ارشاد فرما دیتا ہے ہم نے اس کا عزم نہیں پایا تھا، ہم نے اس کا ارادہ ہی نہیں پایا تھا، یہ مشیت الہی تھی، یہ اللہ کی ارادے میں تھا، اللہ کے ارادے میں تھا، اللہ کی مرضی میں تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے تاکہ یہ دنیا میں تشریف لے آئیں، دنیا میں آ جائیں، اس کرے میں آ جائیں۔ اس لیے یہ مشیت الہی میں تھا، اگر وہ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن انبیاء کرام کی غلطی کو ہم غلطی کہیں تو ہم غلط ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ انبیاء کرام کی غلطی کو ہم غلط کہیں تو ہم غلط ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام یہ فرماتے نظر آئیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظالم تھے باجی، خود فرما رہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بھئی وہ اللہ اور اس کا نبی کا معاملہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام وتحیت وسنا قوم کو عذاب ڈرا کر چل دیے، نکل گئے، کشتی میں آئے، کشتی ڈولی، پھر پھینکے گئے، مچھلی نے کھا لیا، یہ سارا قصہ مشہور و معروف ہے۔ لیکن اللہ کریم نے ان کے جو یونس علیہ السلام نے جن کو ڈرایا تھا، ان لوگوں نے ایسا حربہ کیا، بچے علیحدہ کر دیے، جانور علیحدہ کر دیے، عورتیں علیحدہ کر دی، مرد علیحدہ کر دیے، جوان علیحدہ کر دیے، سارے کریں یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے کسی قوم سے عذاب نہیں ٹالا مگر یونس علیہ السلام کی قوم سے، ایسی توبہ کر لی، اور وہاں وہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے عذاب ٹال دیا، وہ ظالم نہیں تھے، ان کا پڑھنا اپنی جگہ پر ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں حضور 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے، روزانہ استغفر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا وہ گناہ کرتے تھے؟ ہاں نہیں، اصل میں جب وہ ایک درجے سے دوسرے درجے پر بلند ہوتے تو کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ وہ درجہ اوپر جا رہے ہوتے تھے، تو پچھلے درجے پر کہ یار یہ تو کچھ اور تھا، ابھی کچھ اور جہاں ابھی باقی ہے، اس لیے وہ درجے بلند ہونے پر کرتے تھے، کیونکہ نبی کی بات اچھے انداز میں کرنی چاہیے، برے انداز میں ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے آپ کا استغفر اللہ پڑھنا اور تھا۔ اگر کوئی نبی کوئی بھی گناہ کرے تو وہ سنت بن جائے گی، اس لیے گنہگار ہی نہیں ہے، اس لیے گنہگار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو ہر عمل سنت ہے، فرض، واجب، سنت موقدہ اور مستحب، اس لیے وہ گنہگار ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے جب کہا گیا کہ اے محبوب ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو وہاں پر جملہ کیا لکھا گیا کہ یہ بنتا ہی نہیں، کہا کہ تمہارے صدقے میں ہم نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اگر وہ گنہگار تھا تو بیٹے اس کا گناہ ایک سنت بنے گا، تو پھر بتایا جائے اس نے گناہ کون سا کیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے نبی کی بات احتیاط کے ساتھ۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی اس حقیقت سے ناواقف رہا کہ اس کے عصا میں اللہ نے کیا قوت رکھی ہے، یہ انہوں نے جملہ بول دیا، اب اس کا اور مزید تشریح کر لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی جو علم دیا گیا وہ آہستہ 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 دیا گیا ہے، یک بارگی نہیں دیا گیا۔ جیسے قرآن پاک رمضان میں اتر آیا، لیکن حضور پر 23 سالوں میں اترا ہے، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی کچھ، آہستہ آہستہ اترا ہے، یک بار کی سارا قرآن نہیں دے دیا بلکہ آہستہ آہستہ اترا ہے۔ اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم جب آیت اتر آئی تو اس کے بعد آپ کا علم شریعت والا مکمل ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ کہا جائے، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی کیا کہتے ہیں تشریح کی تھی، انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ما کانا وما یکون کا علم دیا تھا، جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوگا اللہ کریم نے اپنے نبی کو بتا دیا۔
تو کئیوں نے سوال کیا کہ خود قرآن میں آتا ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھ سے غیب کا پوچھتے ہو، میں نہیں جانتا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا قرآن کے خلاف کہا؟ نہیں، حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا، قرآن میں آیا، لیکن جس وقت الیوم اکملت لکم دینکم اتر آئی، اس کے بعد کبھی سرکار نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ مجھ سے نہ پوچھو، میں نہیں جانتا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، اس لیے ہم سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ دین مکمل کیا کہتے ہیں فرائض ہو، معاشرتی معاملات ہو، کسی میں پورا ایک مکمل ضابطہ حیات سارا کا سارا آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبر والے معاملات ہوں، آخرت والے معاملات ہوں، سارے کے سارے سامنے آ گئے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی کہ حضور کو علم تھا ما کانا وما یکون، لیکن ما کانا وما یکون یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جملہ کہا گیا ہے کہ ما کانا وما یکون کا علم دیا گیا، اور یہ اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کریم کے کیا کہتے ہیں سمندر لامحدود ہو، سمندر لامحدود ہو، اس لامحدود میں سے چڑیا ایک چونچ میں ایک قطرہ جو پانی لیتا ہے نا، اللہ کے علم کا ایک قطرہ بھی ازلی اور ابدی ہے، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اس ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم حشر ہو اور عالم جنت ہو، یہ حدیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ حدیں، اور میرے اللہ کا علم بے حد و حساب لامحدود ہے، حد میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کے علم کا ایک قطرہ بھی بے حد و حساب ہے، اور نبی کریم کے علم سے وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک قطرے کے برابر بھی وہ علم نہیں، لیکن ہمارا علم نبی کے برابر کچھ نہیں ہے، زیرو، اس لیے وہاں پر اپنا مقابلہ نہیں کرنا کہ آپ لوگوں، کیونکہ اکثر ہم تقریر لے کر بیٹھے ہوئے نا، اب ایک پیچھے میں کیا کہتے ہیں یہ میلاد پر ایک ٹاپک لکھا، جب میلاد پر ٹاپک لکھا تو کئی آ جاتے ہیں، حدیث بھی آ جاتے ہیں، دیوبندی بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ دیوبندیوں کو تو پیچھے معلوم ہی نہیں کہ ہم بھی میلاد کرتے تھے، ذکر ولادت کرتے تھے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا، تو دو فتوے اس نے اعلیٰ حضرت کے دیے، دو فتوے اس نے اعلیٰ حضرت کے دیے کہ یہ جاہل جو ہیں بریلوی اعلیٰ حضرت کے فتووں پر بھی عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دو فتوے اس نے دیے، ایک اس نے لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب جو تھے وہ بدعات کو پیدا کرنے والے، ایجاد کرنے والے تھے، دو اس کے فتوے دے کر سمجھا رہا ہے، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ یہ بدعات کو ایجاد کرنے والے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کسی دوسرے دین سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تم ایک جگہ پر ان کے فتوے دے رہے ہو اور دوسری جگہ پر یہ کہہ رہے ہو موجد، کہتے نہیں وہ اس رواجی مروجہ میلاد کے خلاف تھے۔ میں کہا اچھا تم مروجہ میلاد کے خلاف ہو اور شرعی میلاد کے حق میں ہو، یا میلاد کے ہی خلاف ہو؟ کس طرح ہو؟ اب اس کے بعد جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا اب دوسری بات کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ بدعات، انہوں نے کون سی بدعات ایجاد کر ڈالی کہ تم نے حوالہ ہی کو نہیں دیا، اور سمجھانے کے لیے کہ یہ ثابت کر رہے ہو کہ یہ دیکھو، انہوں نے کہا جی عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل چیلم تیجا دسواں، اکثر یہی رولا۔ میں کہ تم کسی اور دین سے تعلق رکھتے، اگر عالم الغیب کا لفظ اعلیٰ حضرت نے نبی کے لیے استعمال کیا تو مجھے بتا دو، ورنہ تم استعمال ہی نہیں ہوا۔ عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات ہے، اور عالم الغیب کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جیسے اللہ عز و جل ہے، نبی عز و جل نہیں ہے، نبی عز و جل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اللہ کریم جو ہے عالم الغیب ہے، نبی نہیں ہے۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم نے نبی کریم کو بہت علم عطا فرمایا۔ اب تکڑی لے کر بیٹھ جاؤ کتنا ہے گا کتنا نہیں، ہم نے تو بات ہی ختم کر دی نا کہ بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد تو ہی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد تو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ کچھ لوگوں نے ریموٹ کنٹرول سرکار کو بنایا ہوا ہے، اللہ کے حکم نہ بول دے سن، اللہ کے حکم نہ چپ سن، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے سن۔ اللہ کے بندے
نبی کریم کو ایسے اختیار تھا معجزہ دکھانے کا اور ہر عمل کا. اعلیٰ حضرت فرمایا جیسے تم ایسے ایسے کر کے آنکھیں بند کرتے ہو نا، اختیار ہے نا، ایسے ایسے کر رہے ہو اختیار ہے نا، اس طرح ہی اختیار تھا، اس طرح ہی اختیار سرکار کو اس میں شامل تھا. اب وہ اگر آ کر کہتا ہے کہ جناب وہ علم غیب کی بات ہے، لفظ عالم الغیب تھا، اس لیے وہ جھوٹا ہے. ان لوگوں کو کچھ نہیں پتہ، نہ پڑھتے ہیں. جس نے جس کو گمراہ کیا ہوا نا، وہ ساری ذمہ دار، ساری ذمہ دار. میں آپ کو اس لیے گمراہ نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف اصل ایکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں. تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی اس حقیقت سے ناواقف رہا کہ اس کے اصحاب میں اللہ نے کیا قوت رکھی ہے. اور یہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کریم نے نبی کریم کو آہستہ آہستہ علم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آہستہ آہستہ دیا. اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، آ گیا تو جان گئے. اس لیے ہم نے اس جملے کو اعتراضی بھی نہیں سمجھنا، وہ سمجھانے کے لیے. لیکن علم آنے پر سب کچھ علم آ جاتا ہے نبی کو، ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں وہ اس کو محض لاٹھی سمجھتے رہے، حالانکہ وہ استہا تھا. مولانا روم کو کب پتہ چلا وہ استہا تھا؟ وہ بھی تو بعد میں پتہ چلا. اب انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، کیونکہ صوفی کی بات اپنی جگہ پر رہی، لیکن جب قرآن و سنت کی بات آئے نا تو پہلو اچھا اختیار کرنا، صوفی کا نہیں کرنا، پہلو اچھا اختیار کرنا. تو کہنے وہ اس وقت اس کو محض لاٹھی سمجھتے رہ کے وہ استہا تھا. جب اس نے اپنے ہونٹ چلائے تب ان پر راز منکشف ہوا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی ناقص ہے، یہ غلط انہوں نے بات کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے غلط بات کی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی ناقص ہے، دیا ہی نہیں، تو ناقص کیسا؟ اللہ کی اطاعت جتنی ہے اس کو ناقص تو نہ کہیں نبی کے علم کے متعلق. اس کو نقص کہنے والے آپ کون؟ آپ کو یہ علم کب ملا؟ آپ کو یہ علم کب ملا؟ کیا نبی کے برابر ہے؟ اس لیے یہ نقص کی بات مجھے اچھی نہیں لگی، اس لیے میں اس پر ذرا توجہ دلا رہا ہوں کہ یار یہ ٹھیک نہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی ناقص ہے تو تم اپنی نفسانی خواہشوں کی حقیقت کہ جو کہ دراصل شیطانی جال ہے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ اس طرح جملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کو نہ بتائے تو اسے بھی علم نہیں ہوتا، اور جب تم اپنی نفسانی خواہشوں کو نام دو شریعت کا تو وہ کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اس لیے وہ بھی علم نہیں ہوگا. تو فرمانے لگے کہ اللہ کے کسی فعل پر اعتراض اسی طرح ہے جیسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس آدم کو مٹی سے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں تو اس کو سجدہ کیوں کروں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن پچھلی بات میں وہ ذرا فرق آ رہا ہے. اللہ کے کسی فعل پر، موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے فعل ہی ہیں، اللہ کے بندے ہی ہیں، ان کو نہیں بتایا تو اعتراض کس پر کریں گے؟ یہی وہی بات ہوگی نا کہ ملک الموت علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تو بھیج دے گا تو لوگ تو مجھے گالیاں نکالیں گے. اب ملک الموت آئے سے جان کٹ کے لے گیا، اور میں کہ نہیں ہم بیماریاں پیدا کر دیں گے. جب بیماریاں پیدا کر دیں گے تو تیرا نام نہیں لے گا، کہ ہارٹ اٹیک سے مرا، فلانے سے مرا. تو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جب اللہ نے بتایا ہی نہیں تو بات کیسے؟ تو کسی فعل پر اعتراض اس طرح جیسے شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس آدم کو مٹی سے، لہذا میں اس سے افضل ہوں تو اس کو سجدہ کیوں کروں؟ شیطان کا کہنا بنتا نہیں تھا. جو بندہ بیٹے زیادہ فضیلت کا ہو جائے نا اس سے ذرا دھیان رکھنا پڑتا. عام آدمی غلطی کر جائے اور بات ہوتی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بارش کا زمانہ تھا، کیچڑ میں سنبھلتے سنبھالتے جا رہے تھے تو ادھر ایک شرابی آ رہا تھا، اور شرابی بھی جھول رہا تھا. تو انہوں نے آواز لگائی یا شرابی دھیان سے گرنا پڑنا. اور شرابی نے دیکھا حضرت حسن بصری بول رہے ہیں، کہا حضرت حسن بصری کوئی بات نہیں، میں گر پڑا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم نہ گرنا، تیری وجہ سے کئی گر پڑیں گے. اب اس نے مفہوم کیسا اور دیا، وہ شراب کی وجہ سے اسے سمجھا رہے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے ذرا مفہوم اور طرح کا دے دیا کہ تو نہ گرنا. کیونکہ بیٹا کسی عالم کا گر جانا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان. کیونکہ ہمیں بعض اوقات نا پتہ نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ہوتے ہیں نا جاسوس ٹائپ لوگ، وہ ویڈیوز بنا لیتے ہیں ججوں کی، غلط قسم کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتے رہتے ہیں اور اپنے حق میں لے لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس طرح علماء کی بھی بن جاتی، پیروں کی بھی بن جاتی.
مثال ایک مجھے معلوم تو نہیں، عرفان شاہ مشہدی ایک نام ہے، بہت بڑا نام تھا، تھم اہل تشیع حضرات کے خلاف، بس چھوٹی سی غلطی کی، آصف جلالی کے خلاف ہو گیا اور ان پیروں کے حق میں ہو گیا جو کہ شیعوں کے ساتھ ملے ہوئے۔ اب دفاع کن کا کر رہا ہے؟ ان کا۔ اب اس کے بعد اٹھا نہیں ہے، اس کے بعد اٹھا نہیں، نیچے گر پڑا۔ یعنی وہی بندہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دلائل دیتا تھا، اب اس کی زبان بند ہو گئی۔ عالم جب گرتا ہے نا تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لگے ہوئے اب چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور چھوڑتے ہیں تو کہاں جائیں؟ آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ میرے طرح سوچتے ہیں یا میرے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کہیں اور جائیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ میرے مرنے کے بعد جو کامل نہیں ہوگا اس کا سنبھلنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا چلو جان چھٹی، ایسے بولتے جان چھٹی ہونے سے فارغ ہوئے، کون سا کو پوچھنے والا دن نہ رہا، کسی ڈرتے نہیں نہ رہا۔ بہت خطرناک سچویشن ہو جاتی ہے، ہر کوئی پیر بن جاتا ہے۔ ہم نے اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد دیکھا ہے نا کیا کیا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بہت کچھ ہونا ہو جاتا ہے، اور احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ عالم کا گرنا بہت بڑی بات ہے، تو اللہ کے کسی فعل پر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بناؤں، تو مٹی سے بنائے، کوئی آگ سے بناؤں یا مٹی سے بناؤں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ مجھے اس سے لینا دینا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول کون سا ہے، حاکی ہے کہ آگ والا ہے؟ جو اللہ کے ہاں قبول ہے وہ بس قبول ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان یہ سارے کے سارے جنت کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ کی جنت میں انسانوں اور جنوں دونوں نے جانا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جن اس مقام پر ہوں گے، لیکن عبادت جن پر فرض کر دی گئی وہ بھی تو جنت میں جائیں گے، وہ بھی تو جنت میں جائیں گے۔ اب ان کی کیا معاملات وہاں پر ہوں گے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا۔ تو قارون سے کہا گیا کہ اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا طالب بن، تو اس نے جواب میں کہا کہ یہ دولت تو مجھے میرے علم اور تدبیر سے حاصل ہوئی، اس میں کسی کا کیا دخل ہے؟ جب زکوٰۃ کے لیے کہا گیا نا قارون کو کہ زکوٰۃ دیا کرو، تو قارون نے کہا جان چھڑاؤ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے۔ انہوں نے ایک عورت تیار کی پیسہ دے کے، کہا کہ اس کو پیسہ دو، اتنے پیسے دیں گے، کرنا کیا ہے؟ کہا جب یہ تبلیغ کر رہا ہوگا نا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور تو ایک بندہ پوچھے گا کھڑا ہو کے حضرت زانی کی سزا کیا ہے؟ وہ کہیں گے رجم کرنا، کیونکہ ان کے یہودیوں کے نا آتا ہے نا سنسار کرنا، ہم نے انہی کے سے لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ پوچھے گا اور اس کے بعد یہ عورت بولے گی۔ اب مجمع لگا ہوا تھا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تحیۃ و ثنا وہ تبلیغ کر رہے تھے، تو ساری پلاننگ تیار تھی، مختلف جگہوں پر لوگ کھڑے کر دیے گئے تھے ہلہ بولنے کے لیے، ذرا بات سنبھالنے کے لیے کہ کرنا کیا ہے۔ تو ایک بندے نے کہا حضرت زانی کی سزا کیا ہے؟ کہا رجم کر دینا۔ اب اس عورت کو اشارہ ہو کر تم کل کر، چپ بول، وہ چپ، کہا بول، وہ بولی اے حضرت ان لوگوں نے مجھے تیار کر رکھا ہے آپ پر الزام لگانے کے لیے۔ اس سے جلال میں بولا ہی نہیں گیا، وہ سچ بول پڑی کہ حضرت انہوں نے مجھ پر آپ پر الزام لگانے کے لیے مجھے تیار کر رکھا ہے۔ وہ جلالی تھے، انہوں نے کہا یا اللہ اس قارون کو زمین پکڑ لے، پاؤں قابو آ گیا۔ اس نے کہا ہاں ہاں صحیح ہے، اب سارا میرا مال بھی تو لے گا نا، تو یہی چاہتا ہے۔ کہتے بڑے بڑے اونٹوں پر، بڑے بڑے اونٹے یعنی کافی تعداد میں جو اونٹ ہوتے ہیں اس پر اس کے خزانوں کی چابیاں جاتی تھی، چابیاں، خزانہ نہیں چابیاں، بڑے بڑے اونٹوں، بڑے بڑے اونٹ جو ہوتے ہیں نا ان پر اس کے وہ کیا کہتے ہیں دونوں جو ایسے کر کے تھیلے ہوتے ہیں ان میں چابیاں بھری ہوتی تھی اس کے خزانے۔ ارے ہاں ہاں تو مال چاہتا ہے، دعا کی یا اللہ مال سمیت کر دے۔
اس کا مال، اس کے گھوڑے، اس کے ہاتھی، اس کے گدھے، اس کا سونا، اس کا چاندی، جو کچھ تھا سب زمین میں غرق ہو. وہاں نہیں بولا جاتا، وہاں جا ہی نہیں ہے. یا میری سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا اللہ کریم ہے اور ہم کمزور ہیں. اتنا بڑا اللہ اور ہم کمزور ہیں. اتنا بڑا اللہ اور ہم غریب ہیں. دینے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، پھر ہم غریب ہیں. یا وہ اس طرح رکھنا چاہتا ہے این جی رو. تو قارون سے کہا کہ اللہ نے جو تجھے دولت دی اس سے ذریعے آخرت کا طالب بن. تو اس نے جواب میں کہا یہ دولت تو مجھے میرے علم اور تدبیر سے حاصل ہوئی، اس میں کسی کا کیا دخل ہے. نمرود بھی ایسی ہی حماقت کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ دار بنا اور تباہ ہوا. اس نے بھی کہا کہ میں اللہ ہوں. کتنی جلدی بندہ اللہ کا دعویٰ کر لیتا ہے. کچھ اور پاگل بھی ہوتے ہیں صوفیزم میں اور پاگل بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر شے ہی اللہ ہے، ہر شے ہی اللہ ہے، یہ بندے بھی اللہ ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی انوار و تجلیات سے سارے پلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اسی قبیل کا ایک آدمی کہنے لگا، کوئی بھی آتا نا بندہ، آؤ الہ، جاؤ الہ. الہ معبود کو کہتے ہیں نا اللہ کو. آؤ الہ، جاؤ الہ. وہ یہ کہہ رہا تھا، ہم سنتا رہے. کہنا الہ تک ٹھیک ہے، آؤ جاؤ کتنے لایا ہی. الہ بھی آندا جاندا ہے. کہتے ہیں کتنے لایا ہی، آؤ تے جاؤ. الہ تک تو ٹھیک ہے، آؤ جاؤ والا پھر کتنے آیا؟ جڑا چلا گیا، جڑا آ گیا، او الہ. صحیح سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کچھ. ہمارا ایک دوست تھا تو وہ یہی کہا سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کافر بھی اس سے پلتے ہیں، مسلمان بھی اس سے پلتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، سب ہندو مت جو بھی ہو سب ایک ہی دین ہے. اس طرح کا رولا نا کئیوں کے دماغ میں ہو جاتا ہے پیدا. اللہ کے نبی نے کافروں سے لڑائی کی کہ مل گئے تھے ان کے ساتھ. جہاں نبی ہے وہاں سارا فلسفہ ہے، نبی کو نکال کر کوئی فلسفہ نہیں. لیکن جب وہ مرنے لگا نا، جو یہ کہا کرتا تھا سب اللہ ہے، جب مرنے لگا نا، اس کے یہاں پر نا کوئی کینسر ہو گیا ہوا تھا. جب مرنے لگا نا، یہاں کاٹ کر تو خوراک کی نالی لائے. کہنے میں نے بچا لو. کہتے اللہ بھی کہنا میں نے بچاؤ، مجھے بچا لو. کہتے اللہ بھی کہنی مرن تو ڈرتا ہے. بہت سے پاگل ہیں اس دنیا میں، بہت سے پاگل ہیں. اللہ جسے ہدایت دے وہی ہادی بن جائے گا، ورنہ بٹے دماغ سر کیا رہتا ہے سب کا. نمرود بھی ایسی حماقت کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ دار بنا اور تباہ ہوا. فرعون نے یہی غلطی کی اور دریا میں غرق ہوا. قوم عاد نے بھی ایسی ہی مسالوں کو سوچا تو ان کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی. ہر بدبخت کو ہمیشہ ایسے ہی نتیجہ دیکھنا پڑا. جب اللہ تعالیٰ کسی کی نظر کھول دیتا ہے نا، اس سے دنیا چھوٹی اور آخرت بڑی نظر آتی ہے. اور جس کی نظر میں دنیا بڑی ہو، آخرت چھوٹی ہو، اس کی نظر کھلی نہیں ہوتی. ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کے کہ حضور علیہ السلام و طیۃ وسنا اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو دھڑم کی آواز آئی، بہت زور کی آواز آئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا جہنم میں نا ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ آج جا کر گرا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ آج جا کر گرا. اور کہتے کہ جب جہنم میں کسی کو پھینکا جائے گا نا یوں کر کے، وہ تہ تک پہنچتے پہنچتے کئی صدیاں لے لے گا، کئی صدیاں لے لے گا. ہم تو صدی زندہ بھی نہیں رہنا. صدی 100 سال کو کیا کہتے ہیں صدی، ہم نے تو زندہ بھی نہیں رہنا. تو اس میں جیسے پھینکا جائے گا پتہ کتنی دیر لگے گا اسے نیچے جاتے ہوئے. اس لیے وہ بڑی چیز ہے یہ آخر. پتہ نہیں میں نے آگے بتایا کہ مجھے 99.99% جو ہے نا اللہ سے امیدیں ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے نا یہ دماغ میں آتا ہی نہیں ہے کہ میں نے جہنم کی طرف جانا.
پتہ نہیں یقین میں ڈر نہیں آتا. ہم نا محبتی لوگ ہیں نا, محبت سے سمجھ لیتے ہیں, تھپڑ سے نہیں. کیونکہ میں نے آگے بتایا نا کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات کرتے تھے, میں نے کہا یار کہتے تو انہوں پے نہیں, کہ اگر مینو کرنی پئی تو میں نے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے, تو میں پہلے ہی سمجھ جاتا, میں پہلے ہی کام شروع کر دیتا. جب یہ کیا کہتے ہیں منیر احمد یوسفی صاحب ہوا کرتے تھے, میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا, رسالے کی پروف ریڈنگ کر دینی کرنی, ان کے رسالے آگے لینے, ان سے خریدنے, 33 33 35 35 اور مفت بانٹے کرنے, درس سننا کرنا, سارا کچھ کرنا. اور جب وہ بلاتے تھے نا اپنے مریدوں کو میٹنگ کرنے کے لیے, میں بھی چلا جاتا, میں مرید تو تھا نہیں, تو میں بھی چلا جانا کرنا. تو جو تلقین ان کو کرتے تھے میں اس وقت پہلے عمل کر رہا ہوتا. تو وہ کہتے تھے تین تو کی کہنا ہے, تین تو کہنا بھی نہیں پہنتا, تین تو کہنا ہی نہیں پہنتا. اب اس بات کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہی سمجھ جاؤ, پہلے ہی کہ ابھی کرنا کیا, بعد میں نہیں سمجھنا. تو اس لحاظ سے میرا اپنا ایک عمل ہے کہ میرے پیر مرشد کو بات کرے, میں کہتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ بات ہو میں خود ہی عمل کر لیتا, کام ہی کرنا ہے نا, ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہر بدبخت کو ہمیشہ ایسا ہی نتیجہ دیکھنا پڑا. اس لیے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرمانے لگے, اس وقت ابھی مجھے خلافت نہیں ملی, کہنا دیکھو محمد رضوان ہے نا, اسے میں کچھ نہیں کہتا, یہ خود ہی کام کرتا ہے. پھر فرمانا کہ یہ فنا فی الشیء ہے, محبت کرتا ہے اس لیے جذب کر لیتا ہے بات. میں نے آگے بتایا کہ ہم تھپڑ کھانے سے پہلے سیدھے ہو جاتے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اس طرح ہی نا ایک پول اور چیلم کی محفل تھی, ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ ادھر سے نکلا تو اس سے ٹکرا کے نکلا. اس نے ادھر دیکھا, پیچھے دیکھا اور محسوس کیا کہ میں غلط بیٹھا ہوں, میں غلط جگہ بیٹھا ہوں. وہ وہاں سے اٹھا اور اس جگہ پر بیٹھا جہاں کوئی بندے کا گزر نہیں. سمجھدار آدمی وہی بیٹھا نہیں رہتا کہ کوئی گال نہیں یار, وہ وہاں سے اٹھتا ہے اور دوسری جگہ بیٹھ جاتا جا. وہ جب ہم حج کرنے کے لیے گئے نا تو وہاں پر وہ معاملات اور طرح تھے. ہم جب وہ کیا کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مار کر ایک دفعہ آئے نا, تو پہلی جگہ رکے تو ان کے چاچو ساتھ تھے, چاچی جان ساتھ تھی, کاشف بھائی تھے, میں تھا اور کامران تھا, شاید احمد بھی ساتھ تھا, مجھے بھول گیا. تو ہم نے وہاں پر نماز پڑھی, وہاں ڈسٹ بن بھی پڑے ہوتے, ہم نے وہاں پر نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں پر وہ نکالا البیک اور کھانا شروع کر دی, کھا لیا. دوسرا دن ہوا پھر ہم وہ البیک لیا تو کہا کہ وہ جگہ نہ ملے کھانے کے لیے. ایک جگہ بندے کھا رہے ہیں, ہم بھی وہاں پر کھڑے ہو گئے, اور جیسے ہم نے کھولا اوپر سے ایک چھڑتا آیا, ایک سے ہم نے پوچھ لیا, دوسرے اٹھاؤ اٹھاؤ یلا یلا یلا. میں نے غصہ چڑھایا, میں اٹھو چپ کرو, انہوں کھڑے کھڑے کھاؤ, کھولو انہوں پھاڑے سارے حصہ حصہ دیتا. میں کہنا سامنے کھڑے ہو کے کھاؤ, فون تک کے مارن بیٹھے نہیں نہ دیں, کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں, آرام نہ کھاتا. میں کون تکی جاؤ, کام سے کھا کے بوتل پی کے پھر وہاں سے نکلے. وہ حال اپنے آپ ہی نکل آتا ہے, کیونکہ وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں نا, معلوم ان کو ہوتا ہے کہ یار یہ ان کا مسئلہ یہ ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ مانتے نہیں اس بات. تو ہم نے بھی کہا کوئی بات نہیں, جہاں جس طرح کا مل جائے اپنا راستہ خود بنا لیں گے. عقل مند آدمی دیکھ لیتا ہے ہاں کہاں پر کیا ہو سکتا ہے, وہ پہلے ہی کہتا ہے کہ ذرا دھیان سے یہ ایسے. میں جب ان کو لے کر کے نا حج, میں نے کہا بھائی حج بڑا سخت ہے, حج میں یہ ہوتا ہے. جب حج مکمل ہو گیا نا تو اس کے ابو مجھے کہتے ہیں سائیں کوئی اتنی سختی والی گالتے نہیں سی گی, تو ڈرایا بڑا ہوا ایسے. ڈرایا اس لیے ہوا تھا کہ آپ کو سختی محسوس نہیں ہوئی. کبھی جو انسان چل رہا ہوتا ہے نا, وہ ہم آپس میں تھے نا, ہمیں سختی محسوس نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہمارے لیے اپنی قدرتوں کا ظہور کیا تھا اور ہمیں تکلیف ہونے نہیں کوئی دی. حالانکہ ہم تکلیف میں تھے لیکن وہ تکلیف بھی ہونے نہیں دی. اللہ کریم نے وہاں پر ہمارے لیے اتنی مہربانیاں کی ہوئی. آپ کبھی باقیوں کو کھول کے پڑھ لیں جو اذر کے سامنے گر گر کے مر رہے تھے گرمی میں, کبھی ان کا بھی ریکارڈ کھول کے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ جو لے کر اپنی ماں کو ایسا ویل چیئر پہ جا رہے تھے, ان سے پوچھ لیں وہ واقعہ تھا. جن کو علم ہی نہیں تھا آج کیسے کرنا ہے ان سے پوچھ لیں. ہمیں تو سارا علم تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, یہ اللہ کا شکر تھا.
تو اس لیے جو کیا کہتے ہیں عالموں کے ساتھ جائے, اللہ والوں کے ساتھ جائے, وہ ذرا آسانی پیدا ہو جاتی ہے, وہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ رنگ ابھی تک ہم سے اترا ہی نہیں ہے, وہ محبت کا اثر جو ہے نا ہم سے اترا ہی نہیں. ابھی مجھے کچھ پوچھے نا 2008 کا حج مجھے کو بھی یاد نہیں رہا, چھوٹا موٹا یہ مجھے پوچھے کیا ہوا تھا, میں این 5 دن گزارا دسان ہویا کیسی کی ہویا ہر چیز تن دسان, اینے بجے اینے پہنچے, اینے بجے اتنے پہنچے, اینے بجے اتنے پہنچے, اینے کر کے اتنے پہنچے, سارا مجھے یاد آ گیا. بار بار ریوائز کر کے نا ہر چیز یاد ہو گئی. اللہ کا شکر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یار ہر دوست کو ہر شے عطا فرما, رحمتیں دے, برکتیں دے, ایمان کامل دے, ہمیں رسول اللہ کی محبت دے, معرفت دے, جذبہ دے, خلوص دے, جہاد کی طاقت عطا فرما, جہاد کا شوق عطا فرما, یعنی تیرے ہی بندے بن کر دکھائیں اور ہمیشہ تیرے ہی رہیں, تیرے لیے سر جھکائیں اور تیرے لیے ہی سر کٹاتے نظر آئیں. ہمارے بچے ہماری باتوں کو سمجھنے والے بن جائیں, ہماری نسلوں کی خیر ہو جائے. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.